حضرات گرامی، آج جو ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں، خدا کی قسم ان سدا نہیں رہیں گے. دنیا سے تو ہر ایک نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے، لیکن جو ظلم کا بازار ایک انتہا پر، کہتے ہیں ظلم جب بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے. ایک نہ ایک دن کالی اندھیری رات ختم ہوتی ہے. تولج اللیل فی النہار، رب تبارک و تعالیٰ اس رات میں سے دن کو ایک نہ ایک دن نکالتا ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب اس قوم کو شعور پیدا ہوگا، جب اس قوم جو ہے ان جماعتوں، ان لیڈروں، ان نعروں کے خال سے نکل گئے اور آزاد ہو کر سوچیں گے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. اس وقت جا کر ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوں گے. آپ یقین کریں، آج شہر کراچی کے اندر بندہ نکلتا ہے، آپ دکان پہ جائیں، دفتر میں جائیں، کاروبار کے لیے جائیں، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جائیں، خدا کی قسم یہ قرآن میرے سامنے ہے. اس شہر کے حالات دیکھ کے نا، میں نے 1985 سے لے کر آج تک اس شہر کو دیکھا ہے. اس سے پرانا شہر آپ نے دیکھا، اس سے بھی اچھا تھا. آج اس شہر کی حالت دیکھ کے جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ میرا یہ شہر ان ظالم حکمرانوں نے کیا کر دیا. اس کراچی ایئرپورٹ پر آ کر بکسے بھر بھر کے جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، ڈالرز کے اندر اکاؤنٹ بڑھے جا رہے ہیں. وہ کراچی شہر انڈسٹری سارے بیٹھے ہوئے جو 60% ریونیو دیتا ہے، پاکستان کو چلاتا ہے، پاکستان کی ماں ہے، اکانومی کا ہب ہے، اس شہر کراچی کے ساتھ ظلم کا حال دیکھیں. انفراسٹرکچر سارے کا سارا ختم ہو گیا ہے. میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ موئنجودڑو سے بھی بدترین حالات بن گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی گاؤں کے اندر، کسی دیہات کے اندر، کسی کچے کے اندر ہے. سندھ کے حکمرانوں نے اکول کر کے رکھ دیا ہے. زرداری صاحب، سدا یہ وقت نہیں رہے گا. آپ نے اس صوبے کا اور اس شہر کا جو حال کیا ہے، آپ جمع کر لیں جتنا جمع کرنا ہے، بکسے بھر بھر کے لے جائیں. آپ دبئی کو بھی بھر لیں، آپ سوئٹزرلینڈ کو بھی بھر لیں، لیکن یہ یاد رکھیں کتنا کھائیں گے. تھوڑے دن آنے والے ہیں، آپ بستر پر پڑے ہوں گے. وہ جو ایک دبئی کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ جو افغانیوں کے خون کے ڈالر کھا کھا کر وہ جو دبئی کے اندر لیٹا ہوا ہے اور کھانے کا ایک لقمہ بھی اس کے منہ کے اندر نہیں جا رہا، جو مکے ہلا ہلا کے لوگوں کو ڈرا رہا تھا، لاشوں کے یہاں انبار لگائے تھے، وہ جو لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس نے شہر کو تباہ و برباد کیا 30 سال، اس کا حشر دیکھ لیں. اگر ذرا سی آپ کو کسی بات کی سمجھ ہے، نہ ظلم کرے سندھ والوں پر، نہ ظلم کرے کراچی والوں پر. اور کراچی والوں میں آپ سے بھی ایک بات کہوں گا، رب تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، جس دستور کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر نقل فرما دیا. فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے. میں یہاں پر بیٹھ کے دعائیں کرتا رہوں، یا اللہ، بالکل دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، لیکن اس دعا کے ساتھ کچھ نہ کچھ دوا بھی کرنی پڑے گی. خالی بیٹھ کر ہم یہاں دعائیں کرتے رہیں، حرم میں جا کر میں آپ سے دعائیں کراؤں، ہر بندہ جو حرم جا رہا ہو کراچی سے اسے کہوں کہ یار کراچی کے لیے دعا کرنا، پاکستان کے لیے دعا کرنا. نہ پاکستان کے حالات بدلیں گے، نہ کراچی کے حالات بدلیں گے. ان حالات کو بدلنے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خندق کے میدان کے اندر خود اترے، بدر کے اندر خود اترے حضور، بدر کے خیمے لگائے، بدر کے اندر اترے، پھر رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ خدایا میں بدر میں اتر پڑا ہوں، اب کامیابی دینا تیرا کام ہے. خندق کے اندر صحابہ خندق کھود رہے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے اوپر سارے کپڑے مبارک اترے ہوئے ہیں، صرف تہمت باندھا ہوا ہے، اور حضور کا پورا جسم مبارک جو ہے وہ غبار سے اٹا ہوا ہے. صحابہ بھی کھود رہے ہیں، حضور بھی کھود رہے ہیں. صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے. یہ قیادت ہے، یہ وہ محنت ہے، وہ جد و جہد ہے. ورنہ حضور علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کر دعا مانگتے، حضور کی دعا سے بڑھ کر کائنات میں کس کی دعا ہے؟ لیکن حضور مدینے میں نہیں بیٹھے، بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، خندق بھی اپنے ہاتھوں سے کھوری، اور پھر حضور کے نواسے کربلا کے میدان کے اندر جا کر سارے خاندان کو کٹوایا. کٹوانے کے بعد فرمایا سب چلے جائیں تو چلے جائیں، ہم نانا جان کے دین کے پرچم کو نیچے نہیں ہونے دیں. وہ بیٹھ کر آل بیت اطہار سے بڑھ کر پاکیزہ کون ہے؟ وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا مانگتے، لیکن وہ کربلا کے میدان کے اندر اترے. اسی طرح اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی بدلیں گے، فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی.
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یہ اللہ کا نظام ہے. اسی ظلم کے نظام کے اندر ہم بھی برباد ہوئے، ہماری نسلیں، ہماری اولادیں، یہ ہمارا وطن برباد ہوتا رہے گا اگر آپ نے کردار ادا نہیں کیا. آپ کو جماعتوں کے اندر پھنسا کے رکھا ہوا ہے، آپ کو صوبوں کے اندر پھنسا کے رکھا ہوا ہے. مجھے یاد ہے جب یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تو میں نے اس کے خلاف جمعے کے اندر، بہت پرانی بات، ماڈل ٹاؤن کے سانحہ جب ہوا بچیوں پر فائر کیا گیا تو میں نے جمعے کے اندر بولا. تو جمعے کے بعد ہمارے ایک نمازی بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے علامہ صاحب تسی چنگا نہیں کیتا ہے، جڑا میاں صاحب دے خلاف تخت لاہور کا نام لے لیا آپ نے میاں علامہ صاحب. نہیں تخت لاہور والوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ زرداری اینڈ کمپنی کو، یہ خان صاحب کو نہیں علامہ صاحب ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، ان کو ظلم کا بازار گرم کرنے دو، ان کو لوٹنے دو، ان کو بکسے بھر بھر کے لے جانے دو، بچے کو مقروض ہونے دو. آپ یہاں پر محراب و منبر پر ان ظالموں کا نام نہ لیں، آپ ہمیں اللہ رسول کی بات سنائیں، آپ ہمیں اچھی اچھی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں سنائیں، ایسی باتیں سنائیں کہ جب یہاں سے ہم اٹھ کر جائیں. مفتی منیب الرحمان صاحب نے کل لکھا، اس وقت حالت دیکھیں کیا ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کیسے جشن آزادی منایا جا رہا ہے. میاں محمد شہباز شریف صاحب مرتے درتے دھکا کھاتے کھاتے 4 نمبر گیٹ سے اگر آپ کو ایمرجنسی کے اندر چند دن کے اندر آپ کی بڑی منتوں کے بعد اور بڑے ترلوں کے بعد اور بڑی آرزو کے بعد کہ نہیں میں بہت اچھا بچہ بن کے رہوں گا، اور وڈے میاں صاحب بڑے خراب بندے نے، میں چنگا بندہ بن کے رہوں گا، اگر آپ کو یہ شیروانی پہننے کا موقع مل گیا ہے تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ وہاں آپ تو 11ویں منانے والے تھے، آپ کے والد تو 11ویں شریف منایا کرتے تھے، آپ کے والد میاں محمد شریف صاحب میلاد منایا کرتے تھے. آپ کہتے جی اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، آج 14 اگست میں حضور کا میلاد مناؤں گا، میں یہاں پر شکرانے کے طور پر محفل میلاد رکھوں گا. آپ نے کیا کیا؟ قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے وہاں پر ناچ گانا کرایا، ڈانس کروایا، مجرا کروایا. وہاں پر میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، یہ تھوڑے دن کی عارضی آپ کو وقتی طور پر استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر جواب دینا ہے. قوم بلک رہی ہے، قوم تڑپ رہی ہے، ان کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ملک کے اندر بجلی گیس انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور آپ وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان کے، میں نے پچھلی جمعے کو نعرے لگوائے کہ پاکستان کا مطلب کیا، وہاں ڈانس کروا کے جشن آزادی منایا جا رہا ہے. پھر آپ مجھے کہیں کہ مولانا صاحب میاں صاحب نے کچھ نہیں کہنا، میاں صاحب کو نہیں، علامہ صاحب ایسی بات نہ کرے، ساڑھے میاں صاحب نے بلے بلے، ساڑھے میاں صاحب زندہ آباد مرد آباد زندہ آباد، اسی کے اندر قوم کو لگا کے رکھیں. حضرات گرامی، اسی چیز کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے. ہم نے ان پارٹیوں، ان لیڈروں کو خدا بنا کے رکھ لیا ہے، جس طرح اس نے خواہشات کو خدا بنایا ہوا تھا، ہم نے ان پارٹیوں کو، ان صوبوں کو، ان زبانوں کو، ان لیڈروں کو، ان جماعتوں کو خدا بنا کے رکھ لیا ہے. کوئی ان کے خلاف بات کرے، کسی کے خلاف بھی بات کریں، بندے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں حضرت ان کے خلاف بات نہیں کرنی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے مر کے. ایک بات یاد رکھیے گا. اور خان صاحب نے تو اب ایک اور نیا قبر کے سوالات کا آپ نے یہ تو سنا تھا کہ من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. خان صاحب نے نعوذ باللہ اس سوال کے اندر بھی اضافہ کر دیا کہ قبر میں جا کے تمہیں پوچھا جائے گا کہ عمران خان کا تم نے ساتھ دیا نہیں دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. اور یار دین کو تو خراب نہ کرو، دین کو تو نہ بگاڑو اپنی سیاست کی خاطر. ریاست مدینہ کا لفظ تم نے بگاڑا، عشق رسول کا لفظ تم نے بگاڑا، امر بالمعروف کا لفظ تم نے بگاڑا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ قبر میں جا کر ایک اور سوال کا اضافہ ہو گیا کہ پوچھا جائے گا کہ بھئی عمران خان کا تم نے ساتھ دیا نہیں دیا. خدا رسول کا واسطہ. اور حضرات گرامی، کراچی کا الیکشن آ رہا ہے، بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے. اگر اہلیان کراچی کو، میں کسی پارٹی کا یہاں سے اعلان نہیں کروں گا، اللہ نے آپ کو عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے. آپ بازار میں جوتا لینے جاتے ہیں، کپڑے لینے جاتے ہیں، 10 دکانوں پر گھومتے ہیں، سودے کرتے ہیں، دھندے کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر دنیا کو جانتے ہیں. ملا کو کیا پتا ہے؟ ملا کی دوڑ گھر سے مسجد تک، مجھے کیا پتا ہے؟ آپ کو زیادہ معلومات ہے. لیکن ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو اس شہر کا حق دے دیں. خدا کی قسم، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، یہ قرآن ہے میرے سامنے. کراچی کے حالات کو اور کراچی کی صورتحال کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے رونے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اس کے لیے کردار ادا نہ کریں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے، میرے شہر کو بدل دے، میرے وطن کو رب تبارک و تعالی بدل دے. ان ظالموں سے اللہ نجات عطا فرمائے.